آج ہم 3 بڑی خبریں ڈسکس کریں گے. ایک استنبول میں کیا نہیں ہوا، ایک کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک کے پی میں کیا ہو سکتا ہے. پہلے بات کر لیں استنبول میں. چوتھا سیشن ہوا، کبھی 18 گھنٹے کا سیشن، کبھی 19 گھنٹے کا، کبھی 12 گھنٹے کا. پھر کل سیشن جب ختم بھی ہو گیا اور تیاری تھی کہ واپسی آئیں گے دونوں کے ڈیلیگیشنز، افغان طالبان کے اور پاکستان کے، کو ترکیہ والوں نے کہا کہ ایک بار پھر ایک اور سیٹنگ کر لیں، لیکن اس کا بھی جو نتیجہ ہے وہ ندارت. انفیکٹ کل آپ کو میں نے بڑی تفصیل سے اپنے ابتدائیے میں بتایا تھا کون سے سٹیکنگ پوائنٹس ہیں، کن چیزوں پہ بات چیت رکی بھی ہے. اس میں ایک بات میں نے آپ کو کل یہ کی کہ جہاں تک مین سٹریم افغان میڈیا ہے وہ یہ اندیا دے رہا ہے کہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. سوشل میڈیا کچھ اور بات کر رہا ہے، لیکن پچھلے کچھ گھنٹوں میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا. تولو نیوز ویسے تو کہنے کو پرائیویٹ چینل ہے، لیکن اس کو افغان طالبان کا ماؤتھ پیس سمجھا جاتا ہے. اس کا بیانیہ یکسر تبدیل ہو گیا. اس میں انہوں نے سیکیورٹی سورسز کو کوٹ کیا. آپ کو پتا سیکیورٹی سورسز کا کیا مطلب ہوتا ہے. انہوں نے سیکیورٹی سورسز کو پہلے کہا کہ اب سے بعد اگر پاکستان نے کوئی حملہ کیا تو پھر ہمارا نشانہ اسلام آباد ہوگا، اسلام آباد ول بی ٹارگیٹڈ. یہ دھمکی آئی. پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ جتنی ٹاک سیبٹاج ہوئی ہیں، ناکام ہوئی ہیں استنبول میں، یہ پاکستان ڈیلیگیشن کی وجہ سے ہوئی ہیں. ان کا جو رویہ، بیہیویئر، وہ بڑا ڈس آرگنائز تھا اور انپروپریٹ تھا، یعنی کہ وہ طریقے سے ان کو بات نہیں کر رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. پھر انہوں نے ایک الزام بھی لگا دیا. انہوں نے کہا کہ ان ٹاکس کے درمیان میں پاکستان نے ایڈمٹ کیا کہ ان کا امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جس کے تحت یہ امریکن ڈرون پاکستان ایئر سپیس سے جا کے افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں. اور جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ گارنٹی دیں کہ امریکن ڈرون نہیں آئیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے آپ اس معاہدے کو، تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہمیں ڈیلیگیشن نے اس کا اندیا دیا کہ یہ ہو سکتی ہے بات. پھر ایک ٹیلی فون کال آئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پوزیشن بدل لی. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا اگین تولو کے ریسورسز نے کہ قطری اور جو ترکی میڈیٹرز تھے، جو ثالث تھے، وہ بھی ایک دم حیران رہ گئے کہ اس کانڈکٹ سے کیا ہوا. بیسکلی وہی باتیں ہوئی ہیں جس کا ہم کہہ رہے تھے. یہ سائڈ کہتی ہے، پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ ریٹرن ایگریمنٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے، یہ گارنٹیز کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور جبکہ مانتے ہیں ویسے باتوں میں کہ ٹی ٹی پی موجود ہے اور اس کی تمام حرکتیں مانتے ہیں، لیکن اس کو ڈاکیومنٹ نہیں کرنا چاہتے. میری آج بات ہو رہی تھی استنبول میں کسی بہت ریلیونٹ پرسن سے جو کافی قریب ہیں نیگوسیشنز کے، تو میں نے ان سے ایک جملہ کہا. میں نے کہا سو دا ٹاکس ہیو فیلڈ. انہوں نے کہا اب یہ مت کہیں کہ یہ ناکام ہوگی، اب یہ کہیں کہ ابھی انکمپلیٹ ہے اور یہ اگلا راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اب اس میں ثالثی کے کردار میں یو اے ای یا کسی اس قسم کے اور بھی ثالث آ جائیں جن کا زیادہ انفلوئنس ہے ٹرکی یا قطر کے مقابلے میں، جن کا زیادہ اثر ہو سکتا ہے افغان طالبان پہ، یعنی کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس میں پروگرام میں کافی آگے ہم ڈیٹیل میں آگے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے ٹی آر ٹی کے ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ جو بڑے ان تمام چیزوں میں شامل ہیں. یہ تو ہوگی بات آپ کے استنبول کی. اب آ جائیں کشمیر میں. کشمیر میں آپ کو چیزیں ڈیٹیل پتہ ہیں. اب ایک نئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کیونکہ کچھ وزراء نے اور لوگوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے، تو اب اوپننگ مل گئی ہے. اب تیاری ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ چیلنج کر دیا جائے یہ الیکشن ایکٹ کے تحت یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، اور بالکل ہو سکتے ہیں. یہ الیکشن ایکٹ پرانے کے تحت الیکشن ہوا ہے. سو وہ اب ایک نئی کھیل ہے. لیکن اس میں ایک خبر آپ سے میں بڑی انٹرسٹنگ شیئر کرنے لگا ہوں. یہ اندر کی خبر ہے کیونکہ اس کا اثر اب ہمارے اگلی بات پہ ہے، وہ ہے کہ کے پی کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو پی ایم ایل این اور ان کی ڈیل ہوئی ہے کشمیر کے اندر، وہ بس بالکل اس لیے ہوئی ہے کہ ایکشن کمیٹی کو آئندہ پولیٹیکل پاور نہ بننے دی جائے. لیکن ایک ملاقات کا ذکر کسی نے ہی نہیں کیا کہ پی ایم ایل این کس شرط پہ ان کے ساتھ شامل ہوئی ہے پیپلز پارٹی پہ. ایک ملاقات ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. ایک بڑی ہی کوائٹ ملاقات ہوئی ہے، بڑی امپورٹنٹ، ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کی اور آفتاب شیر پاؤ صاحب کی پشاور میں. اور اب خبر یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی سے طے ہو گیا ہے کہ اگر ان کو کشمیر میں سپورٹ چاہیے تو پھر گورنر کی جو آئندہ نامزدگی ہوگی وہ پی ایم ایل این نامنیٹ کرے گی. اور اسی سلسلے میں آفتاب شیر پاؤ صاحب سے ملاقات بھی کی گئی ہے. اور اگر آفتاب شیر پاؤ گورنر بنیں گے تو وہ صرف گورنر بننے نہیں آئیں گے، اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ اور بہت سی دوسری چیزوں پہ. سو جہاں ہم کشمیر پہ دھیان لگا ہوا تھا، یہاں پہ ایک بڑی کوائٹ ڈیولپمنٹ پیچھے ہوئی ہے. وہاں پہ نئے چیف منسٹر ہیں ینگ سہیل آفریدی، جن کو کہا جاتا ہے ہارڈ لائنر ہیں،
اور یہ تو مراد سعید اور وہ گروپ ہیں، تو یہ تو بس جو خان صاحب کہیں گے تو یہ تو تلوار نکال کے آئے ہوئے ہیں. اگرچہ میں ابھی تک جتنا سہیل آفریدی کو سن رہا ہوں وہ انگریزی پہ کہتے ہیں از میکنگ آل دا رائٹ نوائزز بٹ ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ. ابھی تک باتوں کی حد تک ہیں، ابھی تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ آپ ان کو پہ کوئی انگلی رکھ سکیں. ادھر سے یہ تیاری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی صاحب، کوآرڈینیٹر ٹو پی ایم آن انفارمیشن آن کے پی ایف اے، سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے. شاہد خاٹک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایم این اے ہیں، لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.